السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسماں بنائے، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات عزیز وقار، اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے بہت بڑی بڑی نعمتیں تیار کی ہیں، انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور وہ نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ رب تعالی نے اس بات کا اعلان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر ساری دنیا کے لوگ مل بھی جائیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دیں، لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ کے اتنے احسان ہیں، رب تعالی نے اتنے زیادہ احسانات کیے ہیں اپنی مخلوق پہ کہ ان کو گننا بھی کسی کے بس میں نہیں ہے. اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ ہے جنت، جو اللہ نے اپنے متقی، نیک اور پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کی ہے. جنت ایک ایسی نعمت جو کہ لا زوال ہے، اسے کوئی زوال نہیں، اسے کوئی فنا نہیں، اور ایک ایسی نعمت کہ جس کے حسن کی تعریف خود رب تعالی نے کی ہے.
ایک ایسا مقام کہ جس کے لیے محنت کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے بیشتر مقامات پہ دیا۔ جنت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام حاربها، کہ میں نے اپنی زندگی میں جنت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں دیکھی جس کے چاہنے والے سوئے ہوئے ہیں، اور میں نے جہنم سے بڑا عذاب بھی نہیں دیکھا جس سے بچنے والے بھی سوئے پڑے ہیں۔ یعنی جنت ایک ایسی نعمت کہ جو جنت کے طالب ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے ہر لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ جنت کو لینے والے سستی کا شکار ہو چکے ہیں، اور جن لوگوں نے جہنم سے بھاگنا تھا، بچنا تھا، وہ بھی سستی کا شکار ہوئے پڑے۔ گویا کہ جنت ایک بہت بڑی نعمت کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں نے جنت سے بڑھ کے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی۔ اور جنت ایک ایسا مقام جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من اشتاق الى الجنت سارع الى الخیرات، جو شخص بھی جنت کا طالب ہے، جنت کو لینا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ وہ نیکیوں کی طرف جلدی کرے۔ یہ نہ سوچا کرے کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، میں تو کوئی بڑی نیکی کروں گا، میں چھوٹی نیکیاں نہیں کرتا، میں تو کوئی بڑی نیکی ہوگی پھر کروں گا میں۔ نہیں، لا تحقرن من المعروف شیئا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی ایک حقیر سے حقیر نیکی اس کو بھی تم نے چھوٹا نہیں سمجھنا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ان کو حقیر نہ سمجھا کرو، بلکہ ایک روایت میں فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچ جاؤ اگرچہ آدھی کھجور دے کے تمہیں بچنا پڑے۔ آدھی کھجور کتنی سی نیکی ہے، یعنی آج کل اللہ نے جتنی نعمتیں دے رکھی ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ آپ کسی کو آدھی کھجور دیتے ہیں، یہ کتنی کو بڑی نیکی محسوس ہوتی ہے، انتہائی چھوٹی سی نیکی، لیکن یہ نیکی بھی انسان کو جہنم سے بچا سکتی ہے، اتنا نیکیوں کا اثر ہے۔ اور ایک روایت میں لا تحقرن من الذنوب، کسی گناہ کو بھی کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا۔ یہ مت سوچو یہ تو چھوٹے گناہ یہ کر لیتے ہیں، بڑے گناہوں سے بندہ بچ جائے، چھوٹے چھوٹے کر لیتے ہیں۔ فَإِنَّ الْجِبَالَ مَعَ الْحَصَىٰ، پہاڑ کنکریوں سے مل کے بنتے ہیں، کئی چھوٹی چھوٹی کنکریاں پتھر مل کے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہو اور وہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے ایک بہت بڑا پہاڑ بن جائے گناہوں کا، اور وہ کہیں انسان کو ہلاکت تک نہ پہنچا دے۔ اور ایک اصول بنا لے زندگی کا، لا تنظر الى صغر المعصیہ ولكن انظر الى من عصیت، یہ مت دیکھیں کہ یہ گناہ چھوٹا ہے اور یہ گناہ بڑا ہے، گناہ کے چھوٹے ہونے کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ نافرمانی کس کی ہے، وہ ذات کتنی بڑی ہے جس کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص جنت کو چاہتا ہے، جنت کا طالب ہے، تو وہ نیکیوں کی طرف دوڑ لگا دے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ کی جنت اور اس کی بخشش کی طرف دوڑ لگا دو، وہ جنت جس کے دروازے ان کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جنت کی طرف دوڑ لگا دو۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ حالانکہ ہماری تخلیق کے اندر
کچھ اور چیزیں بھی بڑی اہم ہیں۔ مثلا ہماری تخلیق میں سانس بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر سانس نہ آئے تو ہم مر جاتے ہیں۔ ہماری تخلیق کا انتہائی اہم حصہ ہے یہ۔ کھانا پینا، خوراک ہماری زندگی کا ایک انتہائی لازمی جز ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں سانس لینے کے لیے پیدا کیا ہے، میں تمہیں کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ مطلب سانس آئے نہ آئے، کھانا ملے نہ ملے، مقصد حیات، تمہارا جینے کا مقصد اللہ کی بندگی ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر جنت چاہتے ہیں تو پھر جنت کے لیے محنت شروع کر دیں، دن میں بھی رات میں بھی۔ جیسے اپنے دن میں اپنے رب کے لیے حصہ مقرر کر رکھا ہے، اپنی راتوں میں اپنے رب کے لیے حصہ مقرر کریں۔ راتوں کو اٹھیں، اپنے رب کو منائیں، آہوازاریاں کریں، منتوں میں اتر آئیں، ترلے کرنا شروع کر دیں، اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں۔ میرے بھائیو، جنت ایسے حاصل ہوگی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ لما خلق اللہ الجنہ، اللہ نے جنت کو بنایا اور جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جنت دیکھ کے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، جنت کو دیکھا، نظارے، واپس آئے، جب بتاؤ کیسی لگی؟ کہ اللہ یہ جنت تو ایسی ہے کہ ہر شخص اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، اللہ نے جنت کو ڈھانپ دیا، اس کے گرد باڑ لگا دی، بالمکارہ، محنت والے کاموں کی، ایسے کام جن کو انسان کا نفس ان سے دور بھاگتا ہے، ایسے کاموں کی باڑ لگا دی۔ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، اور سب سے بڑھ کے توحید کے اندر پکے ہو جاؤ۔ اللہ کا حق کسی کو نہیں دینا۔ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، داتا، گنج بخش، دستگیر، لجپال اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے حقوق کسی کو نہیں دینے۔ اللہ کی توحید میں کھڑے ہو جاؤ، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر ان امور کا خیال رکھیں گے تو جنت ملے گی۔ اللہ نے ڈھانپ دیا جنت، میں اب دیکھ کے آؤں۔ کہا کہ اللہ یوں لگتا ہے کہ بڑا ہی کوئی محنت کرنے والا یہاں تک پہنچے گا۔ پھر کہا جب جاؤ جہنم کو دیکھ کے آؤ۔ جہنم دیکھی، میں بتاؤ جبرائیل جہنم کیسی ہے؟ اللہ تیرا ہر بندہ جہنم سے بچے گا، اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، پھر جہنم کو ڈھانپ دیا گیا، اس کے گرد باڑ لگائی گئی، بالشہوات، نفسانی خواہشات کی۔ نفس بھاگتا ہے، اس طرف مائل ہوتا ہے، دل کرتا ہے وہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے، آؤ پہلے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ ایسے رونقی مجلسیں، ایسے معاملات، میرے بھائیوں یہ انتہائی وقت کا ضیاع ہے۔ آپ اس کالونی کے نہیں ہیں، آپ جنت کے رہنے والے ہیں۔ آپ کا باپ، ہمارا باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام جنت کے رہائشی تھے، ہم وہاں کے ہیں۔ ہم کیوں یہاں دل لگا کے بیٹھ گئے؟ ہمارا اصل مقام وہ ہے، ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ ہم نے زندگی وہاں جا کے گزارنی ہے، یہ زندگی تھوڑی ہے، یہ تو امتحان کا ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں موجیں تھوڑی ہوتی ہیں، اور جو یہاں پہ نہ نماز کی فکر کرے، نہ اپنی زبان کی حفاظت کی فکر کرے، نہ نظروں کی حفاظت کی فکر کرے، اور نہ ہی اپنے عقیدے کو شرک سے بچانے کی کوشش کرے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں جنت کی راہوں کا راہی بناؤں؟ جنت کے لیے محنت کرنی پڑے گی، ٹکا کے محنت کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیو، جنت ایک بہت بڑا مقام ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ ایک جنت کے اندر ایسی نعمت ہے جو جنت سے بھی بڑھ کے ہے، جنت بھی اس کے آگے ہیچ ہے، اور وہ ہے رب تعالیٰ کا دیدار۔ جب لوگ اپنے خالق و مالک کو دیکھیں گے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لما یرون اہل الجنت ربہم، جب یہ جنتی لوگ
اپنے رب کو دیکھیں گے، ینسون نعم الجنہ، اللہ اتنے خوبصورت ہے کہ جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے، جنت بھول جائیں گے، ان کو جنت یاد نہیں رہے گی، جنت کے ذائقے، جنت کے پھل، جنت کی نعمتیں، محلات بھول جائیں گے جب اپنے رب کو دیکھیں گے۔ اتنا رب تعالی حسین ہیں، خوبصورت ہیں، پیارے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ بہت بڑی نعمت، اس لیے جنت کے لیے جئیں، جنت کے لیے ہماری محنتیں، ہماری توانائیاں جنت کے لیے صرف ہوں۔ اور خود رب تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے کہ کبھی کسی کان نے اس کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا، کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، ولا خطر على قلب بشر، اور کبھی کسی کے خیال میں بھی نہیں آئی وہ۔ یعنی کتنی بڑی چیز ہے جنت۔ انسانی تصورات، انسانی خیالات انسان کی سب سے طاقتور چیز ہوتی ہیں۔ انسان کے وجود میں سے سب سے طاقتور اس کا خیال ہوتا ہے۔ کس طرح کہ انسان اپنے خیال میں جو مرضی سوچ لے، اپنے خیال میں چاہے وہ کسی ملک کا بادشاہ بن جائے، اپنے خیال میں چاہے وہ ہواؤں میں اڑتا پھرے۔ خیال بہت طاقتور چیز ہے، لیکن جنت اس سے بھی اوپر ہے، وہ تمہارے خیال میں بھی نہیں آ سکتی، ایسا اللہ نے مقام تیار کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ یاد رکھیے گا کہ عقیدہ درست کر لیجیے، عقیدے کی کمی یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ ہاں کوئی کمی پیچھے ہو چکی تو معافی مانگ لیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے، اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے، جیے تو رب کے لیے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اپنے رب کے لیے ہونا چاہیے، تو یہ اس طرح پھر انشاءاللہ جنت ملے گی۔ اور جنت کے حسن کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے جو کچھ باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جنت اللہ نے 7 جنتیں تیار کی ہیں، 7 جنتیں، جن میں سے سب سے اوپر کی جو جنت ہے وہ ہے جنت الفردوس۔ فردوس جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اللہ کے یعنی اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ جنت الفردوس اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اور اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نوجوان صحابی 14-15 سال کی عمر ہے، اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور غزوہ بدر کے شہداء میں شامل ہیں، غزوہ بدر میں شہید ہو گئے۔ حالانکہ یہ بدر کے اندر لڑنے والوں کی صف میں نہیں تھے، نظارہ کی صف میں تھے۔ نظارہ میں نے وہ لڑکے جو نگرانی کر رہے ہوتے تھے ان میں شامل تھے۔ تو کوئی تیر آیا، پتہ نہیں کس طرف سے آیا، تیر آ کے لگا اس نوجوان کو، اس لڑکے کو، اور لڑکا شہید ہو گیا۔ اب ایک افواہ پھیل گئی، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، کہا کہ پتہ نہیں یہ شہید ہے بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اس کو کسی کافر کا تیر لگا ہے یا کسی مسلمان کا ہی تیر لگ گیا ہے، پتہ نہیں یہ شہید ہے کہ نہیں۔ حارثہ بن نعمان کی والدہ ام حارثہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا اللہ کے رسول انک تعلم منزلۃ حارثہ منی، اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کا میرے ہاں کیا مقام تھا، وہ میرا فرما بردار، میری خدمت کرنے والا، اکلوتا میرا بیٹا، اور کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، اور قامت وہ بھی دنیا سے جا چکا ہے، ایک بیٹا وہ بھی اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول اب بتلائیے، اگر تو میرا بیٹا جنت میں گیا ہے، اگر میرا بیٹا رب کی جنت کا مہمان بنا ہے تو پھر میں صبر کر لوں گی، ماں کی ممتا کو پھر صبر آ جائے گا کہ چلو میرا بیٹا رب کی جنت میں ہے۔ وَإِن كَانَ فِي الْأُخْرَى فَسَتَرَى مَا أَصْنَعُ، اور اگر میرا بیٹا کہیں اور گیا ہے، یعنی
جنت کے علاوہ کہیں اور سے مراد؟ اگر وہ جہنم میں چلا گیا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے میں کیا کرتی ہوں. یعنی میں اپنے بیٹے پر ایسا روں گی کہ کائنات میں کبھی کوئی اپنے بچھڑنے والے پہ ایسا نہیں رویا ہوگا. میں ایسا رو کر دکھاؤں گی کہ لوگ دیکھیں گے کہ میں کیسے اپنے بیٹے حارثہ پہ روتی ہوں. ماں تھی، ماں کی ممتا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اور کوئی سہارا بھی نہیں ہے، اور کوئی اولاد بھی نہیں ہے، خامد بھی نہیں ہے، اکیلی ہو گئی، پریشان ہے. نبی علیہ السلام نے سمجھایا، ہاں حبیلتی یا ام حارثہ، ام حارثہ تم اپنی عقل گم کر بیٹھی ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو. اور پھر آپ نے بتایا انہو فی الفردوس، تیرا بیٹا کسی اور جنت میں نہیں، جنت الفردوس میں گیا ہے. انہو فی الفردوس تحت عرش الرحمن، وہ فردوس جو رحمان کے عرش کے نیچے جنت ہے، جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، تیرا بیٹا اس جنت میں گیا ہے. یہ اللہ نے بہترین جنتیں تیار کی. اور آپ کا حکم بھی ہے اذا سألتم الجنہ فاسألوا الفردوس، اے میری امت کے لوگوں، جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے. 7 جنتیں اللہ نے تیار کی. اور پھر آخری جنتی کو جو جنت ملے گی نا، بتاؤ کتنی ہوگی؟ اس زمین کا جتنا احاطہ ہے اس کو 10 سے ضرب دے دو. 10 زمینیں ہوں اتنی جگہ ایک آخری جنتی کو ملنی ہے. اور جو پہلے جائیں گے، اور جنت پھر بھی نہیں بھرنی، جنت اس سے بھی بڑی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری جنتی کو جب 10 گنا جنت دے دی جائے گی، جنت پھر بھی نہیں بھرے گی. پھر فوری اسی موقع پہ اللہ رب العالمین ایک مخلوق پیدا کرے گا جو جنت کے رہائشی ہوں گے، ان کے ذریعے جنت کو بھرا جائے گا. اور اس کے مقابلے میں جہنم بھی بہت بڑی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جہنمی، ایک کافر، اس کے 2 کندھوں کے درمیان فاصلہ ما بین المنکبین، میں 2 کندھوں کا فاصلہ، ایک تیز رفتار گھڑ سوار 3 دن مسلسل تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا رہے، جتنا فاصلہ بنتا ہے ایک جہنمی اس کے 2 کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا. اور اس کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہے. اور جہنم پھر بھی نہیں بھرنی. قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأت، کیا تم بھر گئی ہے؟ فتقول حل من مزید، کہ اللہ ابھی اور چاہیے، ابھی اور چاہیے. ایک جہنمی، اتنا بڑے بڑے ان کے وجود، پھر بھی جہنم نہیں بھرے. کتنی بڑی جہنم ہے. اور فرمایا کہ جہنم کے لیے اللہ مخلوق پیدا نہیں کرے گا. یہ بھی اللہ کے عدل کا تقاضا ہے. وہ کتنی رحم کرنے والی ذات ہے. یہ نہیں کہ جیسے جنت کو بھرنے کے لیے مخلوق پیدا کر دی، اسی طرح جہنم کو بھرنے کے لیے مخلوق پیدا کر دی جائے. نہیں، اللہ جہنم کو بھرنے کے لیے اپنا قدم مبارک رکھیں گے جہنم کے اندر. فتقول قد قد، پھر جہنم چلائے گی، معافی مانگے گی، اللہ بس بس، معافی مانگے گی، پھر قدم اٹھا لیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، جنت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. نبی علیہ السلام نے جنت کے ایک درخت کا وصف بیان فرمایا، ان فی الجنت شجرۃ ساقها من ذهب، جنت کا درخت، میں اس کا تنا سونے کا بنا ہوا ہوگا. کتنا وہ خوبصورت ہوگا کہ سونے کا بنا ہوا تنا. اور جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا سایہ ہوگا، میں ایک شخص 100 سال مسلسل گھوڑا دوڑاتا رہے، تیز سفر کرتا رہے، جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے. اللہ نے تو قرآن کریم میں فرمایا کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ لوگ جنت میں سورج دیکھیں گے اور نہ ہی سخت ترین سردی دیکھیں گے. جنت کا موسم بڑا متوازن موسم ہوگا. جنت میں سورج نہیں دیکھیں گے، تو جب سورج نہیں ہوگا تو سایہ کیسے بنے گا؟ اگر جنت میں سورج ہی نہیں ہے
سایہ تو سورج سے بنتا ہے، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جنت کے ایک درخت کا سایہ 100 سال کی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ تو وہ سایہ کیسے بنے گا؟ اللہ کے حکم سے بنے گا۔ اس سے یہ بھی سمجھ آئی کہ جنت کے سائے ٹھنڈے ہوں گے، وہ بغیر دھوپ کے ہوں گے، اور وہ بھی اللہ کے حکم کے تحت جنت کے حسن کے لیے بنائے گئے ہوں گے، وہ دھوپ کے لیے نہیں کہ سورج ادھر سے آئے تو سایہ آسا سے ادھر چلتا جائے، ایسے نہیں ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ جنت کے سائے اللہ کے حکم سے چل رہے ہوں گے۔ اور فرمایا جنت کے 2 درخت، ان کا ایک درختوں کا پتا ٹوٹے گا، ایک پتا ادھر سے ایک پتا ادھر سے، اور دونوں زمین کی طرف آ رہے ہیں، جنت کی زمین کی طرف، اور آپس میں ٹکرائیں گے تو آواز آئے گی سبحان اللہ، اللہ کی تسبیحات ہوں گی۔ تو گویا کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ بھی ایسے مزاج کے حامل ہوں گے کہ جو اللہ کی تسبیحات کو پسند کرنے والے، ان کے لیے یہ بڑا ہی خوشنما موسم ہوگا کہ ہر طرف اللہ کی تسبیحات ہے۔ اور پھر جنت کی ایک نعمت، اللہ رب العالمین اہل جنت کو مخاطب کریں گے، یا اہل الجنہ، اے جنت والو، سب جنتی متوجہ ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے حل رضیتم، بتاؤ میں نے جو جنت تیار کی ہے کیا تم اس جنت پہ راضی ہو، تم اس مقام پہ خوش ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہم اس پہ پوری طرح راضی، ہم بڑے خوش ہیں، ہمارا دل لگا ہوا ہے یہاں پہ۔ اللہ فرمائیں گے آج میں تمہیں ایک ایسی نعمت دینے لگا ہوں جو اس سے پہلے تمہیں نہیں ملی۔ جنتی بڑے حیران ہوں، ایسی نعمت جو ابھی تک نہیں ملی، ہماری تو ہر خواہش پوری کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے اہل جنت، یہ تمہارے لیے اعلان ہے کہ جاؤ، آج کے بعد میں کبھی تم پہ ناراض نہیں ہوں گا، میں تم پہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ اور یہ بھی جنت کی سب سے بڑی نعمت ہو، کیونکہ جس نعمت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ میرے بھائیو، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، میں یہ بات کہتا ہوں اگر لوگوں کو اللہ کی عظمت کا پتہ چل جائے تو لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے سجدوں میں گر پڑیں، وہ عبادات ہی کرتے رہیں۔ اگر لوگوں کو اللہ کی عظمت کا، اس کے حق کا پتہ چل جائے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم کیوں اللہ کی قدر نہیں کرتے، اللہ کا احترام، اس کا وقار کیوں نہیں کرتے تم لوگ؟ اللہ کا وقار کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو برقرار رکھا جائے، اپنی نسلوں کو توحید بتا کے جائیں، توحید سے انحراف نہیں کرنا، توحید میں کمپرومائز نہیں کرنا۔ پھر نبی علیہ السلام نے جنت کی نعمتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا میں کہ جنت کی مٹی میں درمکتم بیضاء مسکن خالص، جنت کی مٹی خالص کستوری کی ہوگی۔ خالص کستوری دنیا میں کتنی مہنگی ہے، اور وہ بھی دنیا کی اصل کستوری کوئی 1.5-2 لاکھ کی 1 تولہ ہے اصل دنیا کی، اور جو جنت کی کستوری ہوگی وہ دنیا جیسی نہیں ہوگی، کیونکہ جنت کی کوئی نعمت ابھی دنیا پہ آئی ہی نہیں ہے۔ جنت اتنی مہنگی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اگر ساری دنیا کے خزانے، ساری دنیا کے مال و متاع، محلات، زمینیں، ظاہری خزانے، باطنی خزانے، سونا چاندی، یہ سب کچھ بیچا جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی ایک بلشت زمین لموضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب سے بہتر ہے۔ دنیا کے اندر ظاہری خزانے بھی ہیں، اور جو سونا چاندی بھی نیچے دبا ہوا ہے ابھی باہر نہیں نکالا، اس کا کیا حال ہوگا، وہ کتنا ہوگا۔ ظاہری خزانے بھی، باطنی خزانے بھی، سب کچھ مل جائے اور کوئی بندہ اللہ کو دے دے، اللہ اس کو اتنی سی جگہ بھی نہیں دے گا جنت کے اندر، اتنی مہنگی ہے جنت، اتنی اعلیٰ درجے کی ہے جنت۔ اس لیے جنت کیسے ملے گی؟ نیک عمل کرنے پڑیں گے، نیک اعمال
چھوٹی چھوٹی نیکیاں ان کو بھی اپنائیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے بھی بچیں، اور سب سے بڑھ کے حق توحید ہے، اس میں نہیں کمی کرنی۔ پھر نبی علیہ السلام نے جنت کی نہروں کا ذکر کیا۔ میں جنت کے اندر 4 بڑے دریا ہیں، ان میں سے مزید نہریں بھی نکلتی ہیں، کہ جنت بہت وسعت بڑی وسیع ہے، بہت بڑی ہے۔ میں کہ جنت میں پانی کا دریا، اس میں سے پانی کی نہریں نکلتی ہیں، دودھ کا، شراب کا اور شہد کا دریا ہے۔ اور پھر شراب بھی دنیا کی شراب جیسی نہیں کہ جس کو پینے سے انسان چکرا جائے، جس کو پینے سے اپنے حواس گم کر بیٹھے، ایسی نہیں۔ جنت کی شراب تقویت بھی دے گی اور انسان کے حسن میں بھی اضافہ کرے گی۔ اور پھر ایک اور بات نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص دنیا میں شراب پیتا ہے اور اگر توبہ کیے بغیر مر گیا، اس نے توبہ نہ کی، اگر وہ جنت میں چلا گیا اللہ اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیں گے۔ اس لیے کوئی بھی گناہ ہے توبہ لازمی کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں، گر گڑائیں، آہوازاریاں کریں، اپنے رب کو منا کے جائیں۔ میرے بھائیو، یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ ان لمحات کا کبھی اہل قبور سے پوچھو، قبر والے ترستے ہیں ان لمحات کے لیے۔ اس لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ ایک جنازے کی تدفین پہ حاضر ہیں، میت کو دفن کیا جا رہا ہے۔ پاس کھڑے نوجوان سے پوچھا، بتاؤ اگر یہ مرنے والا شخص زندہ ہو جائے تو یہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا، جی یہ تو ہر وقت نیکی کرتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آخرت کے معاملات دیکھ لیے، اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، اخروی معاملات دیکھ لیے، یہ ہر وقت عبادت کرتا رہے گا۔ تو فرمانے لگے، ان لم یکن ہوا فکن انت یا عبد اللہ، اگر وہ ایسا اب نہیں کر سکتا، وہ چلا گیا، ابھی تم تو کر سکتے ہو نا، تمہارے پاس تو وقت ہے، تم تو ایسا کر سکتے ہو تو تم کر لو۔ تو میرے بھائیو، اپنے لمحات سے فائدہ اٹھائیے، جنت کے لیے بھرپور محنت کیجئے، بھرپور محنت کیجئے، اور سب سے بہترین طریقہ، ظاہر بات ہے کام کاج میں بھی جانا ہے، معاش بھی کمانا ہے، تو ذکر کرتے رہیں، ہر وقت ذکر کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اہل جنت میں شمار فرمائے، اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں سے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔